کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مغربی سرحدوں کے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل نے یوب کے دورے کے موقع پر جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا سلسلہ جاری۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکری نے کوئٹہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے حیدرآباد، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی۔ ABI نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں شہر شہر قربانی، کہیں بیل گائے تو کہیں بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کے بعد چٹپٹے پکوانوں کی تیاری، کلیجے کی خوشبو بھوک بڑھانے لگی۔ گجرانوالہ کے پہلوانوں نے مٹن کڑاہی گوشت، مٹن پلاؤ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماع، لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا۔ غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، شام، انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماعات۔ دبئی کے برج خلیفہ، پام جمیرہ، ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، مقدس تہوار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، صبر، وفا اور ایثار کا عظیم جذبہ یاد دلاتا ہے۔ قومی وحدت کو مقدم رکھتے ہوئے نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری اپنانے کا درس دیتا ہے۔ عید پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خیال رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ مسلح افواج نے شہداء، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلح افواج کی قیادت نے پیغام میں کہا، قوم کی قربانی اور استقامت وطن کے دفاع کی مضبوط علامت ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی، ایمان اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثے سے خطاب میں کہا، پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ پاکستان نے حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ صدر اردوان نے بلوچستان ٹرین بم دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں میں ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
دونوں رہنماؤں کا حالیہ ملاقاتوں میں کیے گئے اہم فیصلوں پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ ترک صدر طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردوان کا ان مذاکرات کے لیے ترکیہ کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ کہا امید ہے ایرانی عوام جلد تمام چیلنجز پر قابو پا لیں گے۔ ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کے اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، دوسرا فریق بھی اپنے قول و فعل سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ امن کے لیے دوحہ کے تعمیری کردار اور حمایت پر قطری امیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں، معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی نیو یارک میں گفتگو۔ کہا دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے، مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کے لیے مزید امیدیں لاتا ہے۔ تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا ہی انسانی جانوں کا کم نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد۔ وزیر اعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے، دورہ چین پر بریفنگ دی، ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، اے آر وائی فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سونگ ریلیز کر دی گئی۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کی 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ تین طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی سازش بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ وائلنس، سوشل مینوور، نمبر 3 سوشل میڈیا، جن کو ہمارے خرچوں پہ پی ایچ ڈی کرایا گیا، وہ پی ایچ ڈیز کر کے جب واپس یہاں پر آئے ہیں اور سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں اور ہمارے خرچے پر پی ایچ ڈی کرنے والے ہی دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں دھماکے کی جگہ کے دورے کے بعد گفتگو۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ بلوچستان میں 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز میں 10 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کریں۔ محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، حساس معاملات پرچہ مگوئیوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بونیر میں گفتگو۔ کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ عید کے موقع پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بچوں سے ملاقات کروائی جائے۔ ان حالات میں حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ہم ایکسپیریمنٹس کے متعمل نہیں ہو سکتے۔ ہم آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے مگر آپ عوام کو اور تمام صوبوں کو یکساں جو مواقع فراہم حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حکومت صوبوں کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں ہوگی، جب سامنے آئے گی تو تحفظات بھی آ جائیں گے۔ بلاول کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے ان پر اعتراض نہیں، جن پر اتفاق نہیں وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कलेक्शन पॉइंट्स का दौरा किया। मेयर ने आई चंद्रीगढ़ रोड और ग्लास टावर क्लिफ्टन में कायम सॉलिड वेस्ट कैंप का भी दौरा किया। मेयर ने कहा सुबह सवेरे सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है, अमला मुतहर्रिक है, आलाइशों की सफाई का अमल बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा। शिकायत की सूरत में शहरी हेल्पलाइन पर राबता करें। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से आलाइशें मुकर्ररा मकामात पर रखने की अपील। कहा कुर्बानी के बाद माहौल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी ने शारा भुट्टो का इफ्तिताह किया। दूसरे दिन एक जमात ने बोला कि जी सूबे को तोड़ दो, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको सहूलत भी छीनी रखती है। बराबर में मैंने कहा कि वो जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं उसमें एक सूबे में बलदियाती निजाम ही नहीं, तो वो क्यों खामोश बैठे। शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात ने कहा सूबा तोड़ दो। मेरा सवाल है बराबर वाले सूबे में तो बल्दियाती निजाम ही नहीं, वहां इतने खामोश क्यों है। वजीर इत्तला सिंध शर्जिलीना मेमन का मुखालफीन पर वार। कहा दोहरा मयार और मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। दुनिया में कोई एक मुल्क दिखा दें जहां पर जो है वो सड़कें जो है वो वजीर आला या गवर्नर बनाता हो, पानी का निजाम जो है वो गवर्नर या वजीर आला के पास हो। इमेजिन करें कि पूंछल गवर्नमेंट जो कचरा उठा रही है, इमेजिन कर सकता है कि मेयर के बगैर न्यूयॉर्क 2 दिन भी चल सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है मेयर के बगैर कोई एक दिन भी इस्तांबुल या शंघाई चल सकता है? दुनिया में कोई मुल्क दिखा दें जहां सड़कें वजीर आला या गवर्नर बनाते हों। बाख्तियार मकामी हुकूमतों का निजाम लाना पड़ेगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का प्रोग्राम ऑन माई रडार में गुफ्तगू। कहा मुल्क का दर्द रखने वाले सब मानते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के दोस्त नहीं मान रहे। पीपी वाले नहीं मान रहे तो कराची को वफाकी इलाका करार दिया जाए। किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समीता अफजाल का रद्द अमल। कहा कराची सिंध से अलग होगा। लोग लिसानी और इंतजामी तकसीम की सियासत को हवा दे रहे हैं। मुनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज्जाज बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात पहुंच रहे हैं। हज्जाज रमी के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल रहे हैं। हज्जाज कराम मजीद 2 रोज मिना में कयाम और रमी करेंगे। सऊदी महकमा शुमारियात के मुताबिक रवा साल 17,07,301 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। जहलुम और अतराफ के इलाकों में जलजिले के झटके। जलालपुर शरीफ में छत गिरने से 12 साला बच्चा जाँ बहक। जहलुम में घर की छत गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए। जलजले और लैंड स्लाइडिंग से कई मकानों को नुकसान। पिंड दादन, कानपुर, जलालपुर शरीफ में नुकसानात हुए। हवेली, लखा, हुजरा शाह मुकीम, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए। हरनाई के इलाके शारक में नामालूम अफराद की फायरिंग। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। मुसल्लह अफराद नाका लगाकर शहरियों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। शहरियों के एहतजाज पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। कुर्बानी का जानवर ना मिला, रकम भी चली गई। डाकुओं ने 12 लाख रुपए घर लाने वाले कराची शो मार्केट के रिहायशी को लूट लिया। शहरी कुर्बानी का जानवर ना मिलने पर घर पहुंचा था। डाकू ताकुब करते हुए घर पहुंचे। कराची के इलाके नजमाबाद गोल मार्केट में घर के बाहर कुर्बानी के लिए लाया गया बछड़ा चोरी हो गया। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने डबलिन में सह फरीकी सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। गर्ल्स इन ग्रीन ने नेट्स में बैटिंग बॉलिंग की भरपूर मशकें की। कोच वहाब रियाज ने भी बैटर्स को बॉलिंग कराई। कौमी टीम 28 मई से 4 जून तक जारी रहने वाली सीरीज में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड से 4 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान का पहला मैच जुम्मे को वेस्ट इंडीज से शेड्यूल है। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। सियासतदान इलेक्शन से पहले वादा करके गायब हो जाता है। सर आपको देख के ना थथा हो गया हूँ जरा। आदमी आप हैं। मेहंदी लगाती हैं आप? मैं भी लगाता हूँ। कहाँ? दुम्बा जो काला बात को
اور بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام، ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام، باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات۔ بڑی عید کے 3 دن قہقہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ، دیکھتے رہیے ARY نیوز پر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، عید پر شہدائے وطن اور ان کے عظیم خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے بہادر سپوت قوم کے حقیقی ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ شہداء کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار۔ ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر معمور جوانوں کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے پیغام میں کہا، عید ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں گے۔ موجودہ حکومت جو آنے والا بجٹ ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ حکومت بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے۔ ایسی تجاویز زیر غور ہیں جس سے بڑے پیمانے پر عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ کوششوں نے قوم کو سرخرو کیا۔ سب سے اپیل کروں گا کہ عمران خان اور اس کی فیملی کے ان کی صحت کے حوالے سے ہم سیاست نہ کریں۔ پانی PTI کی صحت اور ان کی فیملی کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مرکزی صدر PTI پرویز الہی کہتے ہیں، جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گی۔ عوام کو بتانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ حکمران ایسے کام کریں جس سے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، 24 گھنٹے کے دوران ابنائے ہرمز سے مزید 25 جہاز گزرے ہیں۔ تسنیم نیوز کے مطابق یہ جہاز ایران کی اجازت سے ایرانی بحریہ کی نگرانی میں گزرے۔